بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ففتھ جنریشن وار کا اصل مطلب آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سمجھ لگے گا، کیونکہ کھیل یوں ہی نہیں شروع ہوا کرتے۔ اپنی سکرین پر نظر آنے والی اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں۔ یہ ایک ایسا کردار جو چھلاوے کی طرح پوری مسلم دنیا کی عزت نفس پامال کرتا، سکرین پر ناچتا اور بیت المقدس کے گنبد پر اپنے ناپاک قدم رکھتا ہے۔ ایک ایسی سیریز جس میں اسلامی کلچر کو جاہل اور کم عقلوں کا کلچر دکھایا جا رہا تھا۔ دوستوں، میں بات کر رہا ہوں اسیسن کریڈ سیریز کے بارے میں۔ اس سیریز کے ذریعے ایک زائنسٹ کرسچن جنگجو کا جو خاکہ پوری دنیا کے بچوں کے ذہنوں میں ابھارا جا رہا تھا وہ نہایت ہی پاورفل تھا۔ دوستوں، یہ سیریز ففتھ جنریشن وار میں امت مسلمہ کے لیے ایٹم بم سے کم نہیں تھی۔ یہ بک سیریز سے ویڈیو سیریز میں کنورٹ ہوئی، پھر اسے گیمز میں کنورٹ کر کے ہر گھر کی دہلیز تک پہنچا دیا گیا۔ یہ وہ سیریز ہے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی دھجیاں بکھیری گئیں اور بیت المقدس کی بے حرمتی دکھائی گئی۔ ناظرین اکرام، ہمارے پاس سوائے بے بسی اور باتیں کرنے کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ عیسائی اس سیریز کے ذریعے اپنی بہادری، چلاکی اور بے جگری کا کھل کر مظاہرہ کر رہے تھے، لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ باطل چاہے کتنا ہی پرکشش کیوں نہ ہو، کبھی انسانی فطرت کا حصہ نہیں بن سکتا، کیونکہ انسانی فطرت میں اسلام موجود ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، اسیسن کریڈ اور گیم آف تھرون کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا کہ اچانک اقوام عالم نے ایک دھن اور اس دھن کے اندر ایک للکار کو سنا۔ ناظرین، ایک ارطغرل غازی وہ تھا جس نے 1000 سال قبل اسیسن کریڈ کا پہلا ورژن یعنی صلیبی اور منگول فوجوں کو وقت کی راگ بنایا تھا، اور دوبارہ جب اسیسن کریڈ نے میدان اور شکل بدل کر مسلمانوں کی عصمت کو تار تار کرنا چاہا تو ارطغرل ایک بار پھر میدان کارزار میں موجود تھا۔ اور آج کی تاریخ میں اسیسن کریڈ کے ٹاپ 10 رینک سے باہر ہونے پر BBC، الجزیرہ، وائس آف امریکہ سمیت پوری دنیا کا یہودی میڈیا ارطغرل غازی پر چڑھ دوڑا ہے۔ پاکستان میں لبرلز، جعلی قومیت پرست ہر طرف سے چیخو پکار بتا رہی ہے کہ اسیسن کریڈ اور اسلام مخالف گیموں پر خاموشی اختیار کرنے والوں سے اب درد سہا نہیں جا رہا، جبکہ ابھی میری قوم کے بچوں نے ففتھ جنریشن وار میں دشمن کی طرف یونس ایمرے اور سلطان عبدالحمید ڈرامے کا ایٹم بم چلتے دیکھنا ہے۔ دوستو، اس ڈرامے کے ہیرو انجن الطان کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ سیریز بھی دوسرے ڈراموں کی طرح ہی تھی، یعنی مجھے صرف پیسہ کمانا تھا۔ شوٹنگ سے کچھ دن قبل ہمیں اس بات پر قائل کیا گیا کہ اسیسن کریڈ جیسے اسلام مخالف مواد کے لیے ہمیں شمشیر بے نیام ثابت ہونا ہے، اور یہ ایک جہاد ہے، اور ہم ہی وہ مختصر سا طبقہ ہے جو اس سیریز کے ذریعے پوری امت کی ڈائریکشن طے کر سکتے ہیں۔ تو انجن الطان کہتے ہیں کہ ہماری پوری کاسٹ بہت زیادہ جذباتی ہوگی، شاید پیسے کے لیے ہم اتنا بہتر کام نہ کر پاتے جتنا ہم نے خود کو شمشیر بے نیام سمجھ کر کیا۔ اس کے علاوہ دوستو، ڈرامے کے ایک اور اہم کردار سلیمان شاہ، جن کا نام سردار بوکن ہے، انہوں نے کہا کہ میں سچ میں خود کو سلیمان شاہ ہی سمجھتا ہوں اور اپنے کندھوں پر اپنے قبیلے اور امت کا ویسا ہی بوجھ محسوس کرتا ہوں جیسا 900 سال قبل اصل سلیمان شاہ نے محسوس کیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ میں جذباتی سینز میں کبھی آنسو نکالنے کے لیے کوئی دوا استعمال نہیں کرتا۔ لیکن دوستو، ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ ارطغرل غازی سیریز دیکھنے کے بعد غیر مسلم شائقین اب اس ڈرامے کے اداکاروں کے ہاتھ پر اسلام قبول کر رہے ہیں۔ ناظرین، کیا اسیسن کریڈ، ہیری پوٹر اور گیمز آف تھرون کا جادو اتنا ہی کمزور تھا کہ غیر مسلم شہری اس محض ایک ڈرامے کے پیچھے اپنی پوری زندگی بدلنے چل نکلے ہیں؟ ناظرین اکرام، اسلام دشمن قوتوں نے جتنا بھی مواد اب تک دکھایا ہے وہ انسان کے سفلی جذبات کی تسکین تو کرتا ہے، لیکن انسانی روح کے اندر اللہ نے جو نور رکھا ہے اس کو ابھرنے کے لیے کنونس نہیں کرتا۔ معزز ناظرین اکرام، ارطغرل غازی سیریز کی خوبی یہ ہے کہ اس میں وہ تمام چیزیں شامل کر دی گئی ہیں جو ایک انسان کی عظمت کو بلند کرتی ہیں۔ حالانکہ جن غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا ہے یا بعد میں کریں گے، کیا انہوں نے اس ڈرامے میں صلیبی مرتے نہ دیکھے ہوں گے؟ یہودی اور عیسائی نظریات مٹی میں ملتے نہ دیکھے ہوں گے؟ سب کچھ دیکھا ہوگا، لیکن ساتھ یہ بھی دیکھا ہوگا کہ مسلم کمیونٹی کی وحدت اور اس وحدت کے حصار میں ملنے والا تحفظ کتنا خوبصورت ہوتا ہے،
عورت جسے یورپ میٹ پیس یعنی گوشت کا لذیذ لوتھڑا سمجھتا ہے، اسلامی معاشرہ اس کو کس قدر احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ غیر مسلم شہری کے لیے اسلامی معاشرہ اور مسلمان کی تلوار کتنی رحم دل ثابت ہوتی ہے۔ ناظرین اکرام، یہ چیزیں تو ایک طرف انسان کو روحانی طور پر مطمئن کرنے کے لیے اور باوقار زندگی گزارنے کے لیے اسلام کا جو لاہ عمل اس ڈرامے میں دکھایا گیا ہے وہ کسی بھی غیر مسلم کی کایا پلٹنے کے لیے کافی ہے۔ یورپ نے پچھلی ایک صدی میں اسلام کے چہرے پر جو داغ ڈالے تھے، اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ٹرکش فیس کے ذریعے بڑی ہی تیزی سے صاف ہو رہے ہیں۔ جہاں اس ڈرامے نے ہالی ووڈ کے پچھلے 70 سال کی تاریخ کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، وہیں یہ ڈرامہ اپنے دیکھنے والوں کے دل میں جذبہ ایمانی اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنا بھی سکھاتا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اسی طرح کی امیزنگ ویڈیوز کے لیے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک کی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔